اور خبر یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر عمر ایوب اور لطیف کھوسہ بھی موجود تھے۔ علی محمد خان محمود خان اچکزئی کے تجویز کنندہ ہیں۔ فاروق ایش نائک نے بھی صدارتی انتخاب کے لیے آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ آصف علی زرداری مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 9 مارچ کو صدارتی انتخاب کے شیڈیول کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے ایک جانب اگر آصف علی زرداری تو دوسری جانب جو ہے محمود خان اچکزئی ان کے مقابلے میں ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر عمر ایوب اور لطیف کھوسہ بھی موجود تھے۔ بالکل، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن تنزیلہ مظہر نے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، ایک بڑی ہی دلچسپ بات آئی ہے کہ محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار اور ساتھ محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ایک تو اچھی بات اس میں یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پورے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ واپس سسٹم میں ان ہو رہے ہیں۔ جمہوری رویہ یہی ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ اس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنا پروسیس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے۔ تو ایک مجھے تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ بات کہہ لیجیے کہ پالیٹکس میں تبدیلی آئی ہے کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنے میں انٹرسٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ بالکل ایک بے لچک رویہ تھا کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے تو بہت زیادہ بلوچستان کے مسائل کو لے کے بہت زیادہ کارکردگی نہیں دکھائی ہے، لیکن کل جو محمود خان اچکزئی صاحب کا خطاب تھا وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کا موقف ہے، ان کی نشستوں کے حوالے سے، ان کے مینڈیٹ کے حوالے سے قریب تھا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ماضی سے ہی خیر محمود خان اچکزئی صاحب تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ سے سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر ایک اصولی موقف ان کا ہے، اور انہوں نے اپنا موقف اس طرح سے کبھی تبدیل نہیں کیا۔ لیکن وقتی طور پر اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی اس بیانیے میں بہت زیادہ آگے نظر آتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اب سول سپریمیسی کا جو سارا محاذ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو بہرحال محمود خان اچکزئی صاحب کی جو کل کی تقریر تھی اس کے بعد یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ نامزد امیدوار ہیں اتحادی جماعتوں کے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا شگون اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پورے نظام میں، پورے جمہوری عمل میں حصہ لے رہی ہے، شرکت کر رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے سیاسی فیصلے کیے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑنے کا ہو، چاہے وہ پنجاب حکومت چھوڑنے کا ہو، پارلیمان سے باہر نکلنے کا ہو، اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا نقصان ہوا، ملک کا نقصان ہوا، اور نظام جو ہے وہ بالکل ایک جگہ پر جم کر رہ گیا تھا۔ اب جو کچھ وکلا جو قانون دان ہیں سینئر، وہ پاکستان تحریک انصاف میں کیونکہ اس وقت جو زیادہ بڑے اور اہم فیصلے ہیں وہ وہی وکلا برادری لے رہی ہے۔ تو ظاہر ہے جو وکلا ہیں وہ جو مرضی ان کے سیاسی رائے ہو، ان کا سیاسی موقف جو بھی ہو، لیکن بہرحال وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہی سیاست کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو اب زیادہ مشاورت ہے یا جو زیادہ فیصلے ہیں اس میں ایک اثر و رسوخ نظر آتا ہے وکلا برادری کا۔ سوچ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ہے، آخری فیصلہ انہی کا ہے، لیکن یہ جو کچھ تبدیلیاں مجھے نظر آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے طرز سیاست میں تو ان کو خوشائند تبدیلیاں سمجھتی ہوں۔ اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو سیاست میں تبدیلیاں آپ دیکھ رہی ہیں اس کو خوشائند سمجھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھی سینئر اینکر پرسن تنزیلہ مظہر، شکریہ آپ کا۔